ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ والملائکۃ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ویکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرفہ للسائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بالخیر ویاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی ولیہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ وصاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیل ثم الصلاة والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین اللہم صل وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وهو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم عزیزان کرام قدر آج وہ دن ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب بخشش دینے کو بےتاب ہے کیونکہ بی بی کی گود میں ایک ایسا بیٹا آیا ہے جو کتب امکان ہے عالم کتب امکان ہے تو پروردگار جناب علی کا واسطہ ہے کہ جو بیمار ہیں بالخصوص سمینہ آنٹی کو خدا صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما اور جو بیمار ہیں عفت سربت اور جو میرے ذمہ دعائیں بیماروں کی بالخصوص خدا صحت یابی دے آپ سب یہاں سے اپنی جھولیاں بھر کر اٹھیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آسانیاں ہوں ہماری نسلوں کے لیے پروردگار پارا چنار کے مومنوں کی مدد کر غیب سے فخر تشیع بنا ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کے کام آئے اور صحیح معنوں میں ہمیں شیعان حیدر قرار بنا ہم علی کو بھی مانیں اور علی کی بھی مانیں آج سب سے بڑی خوشی کا دن ہے ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ویسے تو بہت مرے آج کے دن لیکن شکر ہے کوئی آفیشلی نہیں مرا نہیں تو ہماری ہر خوشی کے دن کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے تو آج وہ واحد خوشی ہے جس دن کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی ویسے تو بہت ہوئی لیکن آفیشلی کوئی نہیں ہوا الف لام میم حروف مقطعات ہے اور حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے علی کی مثال بالکل ایسی ہے چھوڑ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے جو آج کا دن ہے نا 13 رجب کا دن خدا نے اپنی رجسٹری علی کے نام کر دی ہے اپنے گھر کی اور خود وہ لامکان ہو گیا اپنا گھر علی کو دے دیا اور خود لامکان ہو گیا آج کا جو دن ہے نا 13 رجب کا دن وہ علی کا دن نہیں ہے آج کا دن ہے فاطمہ بنت اسد کا دن آج کا دن ہے جناب ابو طالب کا دن کعبے میں ولادت مولا کی شرافت سے زیادہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی شرافت ہے ان کی طہارت ہے جب آپ کسی سالگرہ میں جاتے ہیں تو بچے کو مبارکباد نہیں دیتے آپ ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں تو آج یہاں پہ آپ علی کو مبارک دینے نہیں آئے آپ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دینے آئے در حقیقت میں آج تکمیل کعبہ کا دن ہے آج قرآن ناطق کے آنے کا دن ہے جب قرآن صامت اترا 23 رمضان کو تو لوگوں نے عید منائی سارے مسلمانوں نے 13 رجب آج قرآن ناطق کا دن ہے کعبہ ہدایت ہے کیا کہا رسول خدا نے کعبہ ہدایت ہے اچھا اب یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جائیے اور ہدایت ہدایت کہتے رہیے کعبہ ہدایت کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا کعبے کی دیوار آپ کو نماز نہیں سکھا سکتی سجدے کا رخ دے سکتا ہے عبادت نہیں سکھا سکتا آپ کو روزے کی تلقین بھی نہیں کر سکتا تو پروردگار نے جناب رسول خدا سے کیوں کہلوایا کہ کعبہ ہدایت ہے کیا وجہ تھی دیکھیے اگر آپ اپنے بچے کو اس انسٹیٹیوٹ میں لے کر جائیں جہاں سے آپ پڑھے ہو کوئی کالج ہے کوئی یونیورسٹی ہے کوئی اسکول ہے تو آپ کہیں گے کہ اس اسکول سے میں پڑھی ہوں یا اس کالج سے میں پڑھی ہوں اس یونیورسٹی سے میں پڑھی ہوں
تو کیا اس اسکول کی دیواروں نے آپ کو پڑھایا؟ کالج کی دیواروں نے نہیں؟ جو اسکول اور کالج کے اندر استاد تھے. کسی ہاسپٹل سے آپ کو شفا ملتی ہے تو ہسپتال کی دیواروں سے شفا نہیں ملتی. ہسپتالوں میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو نرسز ہوتے ہیں، ان سے شفا ملتی ہے. کعبہ ہدایت ہے، خدا ظرف کا ذکر کر رہا ہے. مظروف علی ابن ابی طالب ہے. دیکھیے، علی کا ذکر ضمانت ہے کامیابی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی کے عشق سے جنت ضرور ملتی ہے. علی کے بغض سے کچھ اور ملے نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. اللہم صلی جوف کعبہ میں علی کی آمد ہوئی آج کے دن، کل کی شب، ٹھیک ہے، 13 رجب کی شب بھی ہو سکتی ہے. مولا کائنات کی آمد ہوئی. جب مولا کائنات تشریف لائے نا، دیکھیں قرآن آثار ہے، اور اگر آپ ڈیپلی قرآن کو پڑھیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ، اور اپنے ذہن میں اگر اہل بیت کا کریکٹر ہو، آپ کا کردار ہو، تو قرآن میں پروردگار نے ان انبیاء کا ذکر کیا ہے جو سم ہاؤ اہل بیت کے کمال کو بیان کرنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں قرآن میں. 1,24,000 انبیاء کے نام کی بھی پروردگار نے نہیں لکھے ہوئے. صرف 82 نبیوں کا حالات ہیں. کچھ خواتین ہیں جن کے حالات ہیں. اب ان خواتین کے حالات خدا نے کیوں دیے ہیں؟ دیکھیے، مادر موسیٰ بہت عظیم بیوی ہیں. مادر موسیٰ پر چلیے یقین کرنا میرے ایمان کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن مادر موسیٰ کو جاننا میرے ایمان کا حصہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مادر موسیٰ کے حالات کو جانو، لیکن پروردگار نے مادر موسیٰ کے حالات بتائے مجھے. کہا کہ وہ ماں چند دن کے بچے کو پانی میں پھینک رہی ہے، بالکل ڈال رہی ہے. بیوی کیوں ڈال رہی ہے؟ چند دن کا بچہ ڈوب بھی سکتا ہے. مادر موسیٰ خدا کے اہتمام کو سمجھ رہی ہے. مریم بیوی کا تقابل کرتے جناب فاطمہ سے بنتا ہی نہیں ہے کسی طرح سے. کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جناب مریم کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کو اہل بیت کی خواتین کو سمجھنا ہوگا. مریم اپنے ہی گھر میں ہے، گھر میں، خدا کے گھر میں نہیں ہے. پروردگار رزق دے رہا ہے. مریم قابل فخر بن رہی ہے کہ خدا مجھے رزق دے رہا ہے، اپنے گھر میں نہیں بلا رہا. جو بیوی خدا کے گھر میں خدا کے دسترخوان پر بیٹھے، مریم کے ذریعے پروردگار کسی اور بیوی تک لے کر جا رہا ہے. اچھا، پھر ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جب مریم قبلہ اول کی طرف گئی وقت ولادت تو خدا نے کہا کہ چلی جاؤ. ایک بات یاد رکھیے گا، بتول بیوی کے کردار پر شک نہ کریں. خدا مریم کو بھیج کر بھی توحید بچا رہا ہے، علی کو بلا کر بھی توحید بچا رہا ہے. بیوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ یہاں سے چلے جائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی طہارت پر کوئی شک ہے. اس کا مطلب یہ کہ بغیر باپ کے بچہ آ رہا ہے. جب یہ بغیر باپ کے آ رہا ہے، خدا کے گھر میں اس کی ولادت ہوئی، تو لوگوں پر مہر لگ جائے گی کہ باپ یہی ہے جس کے گھر میں ولادت ہوئی. علی کو کیوں خدا نے اپنے گھر میں بلایا؟ کہ کمال علی دیکھنے تھے. اتنے کمال علی کے لوگوں نے شک کا شکار ہونا تھا. لوگوں نے سمجھنا تھا کہ نعوذ باللہ ان کے کمال دیکھ کر یہی خدا ہے. تو جو نعوذ باللہ یہ سمجھے گا کہ علی خدا ہے، اور جو ولادت کے واقعے کو ذہن میں رکھے گا تو وہ یہی کہے گا علی کہاں آئے؟ خدا کے گھر میں. اس کا مطلب ہے خدا اور ہے، علی اور ہے. اب کعبے کے اندر جو ہوا اس کی راویہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے. اور جب رسول خدا، جب کعبے کی دیوار دوبارہ شک ہوئی، اور ایک بڑے عالم دین انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ زلزلہ آیا، دیوار کعبہ شک ہوئی، آفٹر ایفیکٹس میں دیوار کعبہ دوبارہ شک ہوئی. یہ آفٹر ایفیکٹس ہے نا، سمجھنا ہو تو علی کی ولادت سے سمجھیے کہ ایک مرتبہ شک ہوئی، بی بی گئی. اور بائی دا وے ولادت جناب جو کعبے کی دیوار شک ہوئی نا، وہ مولا علی کے لیے شک نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ گود میں علی تو تھے نہیں. جو دیوار کعبہ شک ہوئی وہ فاطمہ بنت اسد کے لیے شک ہوئی. آج کا جو دن ہے نا وہ فاطمہ بنت اسد کا دن ہے
بیوی دیکھیے جتنی بھی حجتیں ہیں جو رسول خدا کے بعد دنیا میں آئی ہیں، نام رسول نے رکھے. امام حسن آئے، نام رسول نے رکھا. حالانکہ ماں اور باپ کون ہے؟ جناب فاطمہ اور مولا علی. اچھا رسول خدا نام رکھیں گے. امام حسین آئے، نام رکھا رسول خدا نے. جناب زینب دنیا میں آئی، 3 دن تک انتظار کیا علی نے کہ میں نام نہیں رکھوں گا، سبقت نہیں لے جاؤں گا. کمال ہے نا. مولا علی دنیا میں آئے، 30 برس کے رسول خدا ہے، لیکن نام رسول خدا نے نہیں رکھا علی کا. یہ پہلی حجت ہے جو رسول خدا کے سامنے آئی جس کا اسم رسول خدا نے نہیں رکھا. ماں جب بچے کو گود میں لے کر آ رہی ہے، 3 حجتیں استقبال کے لیے موجود ہیں اس بی بی کے لیے. ایک وہ جو گود میں ہے علی کی صورت میں، ایک وہ جو کعبے کے باہر ہے، ایک وہ جو جناب ابو طالب ہے. ان 3 حجتوں کی موجودگی میں دیکھیے مریم بطول بی بی، کمپیریزن نہیں سب سمجھانے کے لیے. جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، بی بی آپ بول سکتی ہے نا، آپ نے 9 مہینے 8 مہینے لوگوں کا مقابلہ کیا. اب جناب عیسیٰ کی ولادت پر بھی لوگوں کو بتائیے یہ بچہ کون ہے. لیکن جب لوگ سوال کرتے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ چپ کا روزہ رکھ لو، خاموش ہو جاؤ، اب یہ بچہ بتائے گا. اے بی بی خاموش، بچہ بول رہا ہے، جھولے میں بچہ، کچھ گھنٹوں کا کچھ لمحوں کا بچہ، وہ ماں کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے. یعنی مریم کی طہارت کی گواہی جناب عیسیٰ دیں گے، حجت خدا ہے. لیکن یہاں پر 3 حجتیں ہیں، تینوں میں سے کوئی نہ مولود اپنا نام بتا رہا ہے، وہ جس نے سلونی سلونی کہا، جس کے سامنے کوئی بولا نہیں، جس کے سامنے کسی کو گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں تھی، وہ ماں کی گود میں ہے لیکن اپنا نام وہ خود نہیں بتا رہا. رسول خدا اس بچے کا نام نہیں بتا رہے، ابو طالب باپ ہوتے ہوئے اس بچے کا نام نہیں بتا رہے. ماں نے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا، میں نے آواز سنی، خدا نے کہا میں خدائے علی الاعلیٰ ہوں، میں نے اپنے اسم سے اس کا نام علی رکھا. فاطمہ بنت اسد بہادری کے آثار دکھا رہی ہیں. اب ان کی بہادری تو دیکھیے کہ جب گڑگڑاہٹ ہوئی ہے نا کعبے کی دیوار میں، جو موجود تھے چند ایک وہ بھی پیچھے ہٹے. ایک عورت تکلیف کی حالت میں کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی ہے، گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے، اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ اگر مجھے پتہ لگے، کوئی مجھے بتائے، میں مجلس میں ادھر آؤں اس امام بارگاہ میں اور یہ پیچھے کی دیوار ہے، خدا نہ خواستہ مجھے صاحب خانہ کہیں دیکھو 1% چانس ہے اس کے گرنے کا، 99% چانس نہیں ہے کہ یہ گرے گی، مجھے 1% پہ پلٹ کے دیکھوں گی. فاطمہ بنت اسد کی بہادری دیکھیے، دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے، بی بی گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹ رہی، کعبے کے اندر جا رہی ہے. دیکھیے مادر موسیٰ بچے کو پانی میں ڈال رہی ہے اور بے خوف ہے، بے خطر ہے، پریشان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے اشاروں کو سمجھتی ہے، خدا کے اہتمام کو سمجھتی ہے. اگر میں یوں کہوں کہ نیٹ ورک سیم ہے، شک تو نہیں ہے کہ نیٹ ورک سیم ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد 5واں بچہ، آخری بچے کی ولادت پر، پہلی اولاد نہیں ہے کہ نہیں معلوم کہ ولادت کے وقت کیا ہوتا ہے، آخری بیٹا ہے، ولادت کے وقت اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور ایک دم سے اس جگہ پر آ کر کھڑی نہیں ہو رہی جس نے شک ہونا ہے، طواف کر رہی ہے، اپنے جسم کو کعبے سے مس کر رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے. اس مولود کے صدقے اس مرحلے کو آسان کر دے، تجھے ابراہیم کا واسطہ، تجھے اسماعیل کا واسطہ، تجھے اپنے گھر کا واسطہ. پھر اس کے بعد بھی آ کر اس مقام پر کھڑی ہوئی. اچھا کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ ایک دم سے آئے کھڑی ہو جائے؟ بھئی مطمع نظر تو دیوار کعبہ کا شک ہونا اندر جانا ہے، لیکن بیوی بتا رہی ہے جو جیسے کہہ رہا ہے میں ویسے کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے نیٹ ورک سیم ہے. 3 دن تک لوگ اکٹھے ہوتے رہے، 3 دن تک لوگ اکٹھے ہو رہے، دور و دراز سے، مکے کے قبیلے سے لوگ آ کر اکٹھے ہو رہے. 2 لوگ نہیں
آ رہے، نہ ابو طالب نہ رسول خدا، دو لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا یہ کیوں نہیں آ رہے؟ ابو طالب کی زوجہ رسول خدا کی چچی، بھئی ایک انیوژل انہونی ہے۔ اب آپ ہیومن نیچر دیکھ لیجئے، اس انہونی کے بعد کتنی کوشش کی ہوگی لوگوں نے تالے کو کھولنے کی۔ میں کسی کتاب کی تو بات ہی نہیں کر رہی، میں تو ہیومن نیچر کی بات کر رہی ہوں۔ جب بی بی اندر گئی ہوگی توڑنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ شروٹ عرب کے بدو، جاہل بدو، اپنے آپ میں بہت قابل فخر سمجھنے والے، بڑے سنوبش، اپنے آپ کو تکبر متکبر بدو، انہوں نے کیسے ہضم کیا کہ ابو طالب کی زوجہ چلی جائے، ہماری بیویاں نہ گئی ہوں؟ بھئی وہ اگر سردار مکہ تو ہم بھی سردار مکہ۔ کعبہ بہر طور ایک سیکرٹ پلیس، ایک مقدس جگہ ہے، سب کے لیے مقدس جگہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب کے جتنے بھی دیکھیں اہتمام کے اشارے ہیں خدا کے، خدا اہتمام کر رہا ہے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج میں ہر جشن پہ یہ جملہ کہہ رہی ہوں۔ لوگوں کیوں ایک الزام ہے نا تشیع پر آپ علی کو بڑھاتے ہیں، ایک الزام ہے بہت زیادہ آپ علی کو بڑھاتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ علی کو بڑھاتے ہیں، آپ کے ٹھوکر میں آئے ہوئے تھے وہ ایک مرتبہ، انہوں نے کہا آپ حد بنا دیجئے، بھئی آپ حد بتا دیجئے، بس ہم وہیں تک رکھیں گے۔ کہا ہم علی کو کیا بڑھاتے ہیں کہ علی کو اگر شروع کریں تو خدا کے گھر سے، اگر علی کو انتہا کریں تو معراج پہ، حد تو علی کی ہے ہی نہیں، کیوں حد سے بڑھا دیا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، پوری دنیا نے علی کو سنا یہاں سے، پوری دنیا نے علی کو سنا یہاں سے، رسول کو اور خدا کو سنا اپنے مولویوں سے۔ علی کو یہاں سے سنا، رسول کو اور خدا کو اپنے مولویوں سے سنا، ان سے سنا جو آج بھی رسول کو ہم جیسا کہتے ہیں، ان سے سنا جو آج بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ بھئی جب وہ ایسے خدا اور رسول کو سنیں گے تو انہیں تو علی بڑا لگے گا۔ آپ رسول کو بھی ادھر سے سنیے، خدا کو بھی ادھر سے سنیے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں جن کے لیے علی نے کہا میں رسول کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں، جس محمد کا ادنا غلام علی جیسا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار یقین کیجئے، علی کی ماں معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسا مکین ہوتا ہے ویسا محل ہوتا ہے، جیسا مکین ہوتا ہے ویسا محل ہوتا ہے۔ جب مکین کل ایمان ہو محل کیسا ہوگا؟ فاطمہ بنت اسد کا وجود کیسا ہوگا؟ یعنی جو کل ایمان کو اپنے وجود میں سمیٹ لے، اس بی بی کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اب جب بی بی بچے کو لے کر آ رہی ہے نا، بی بی بتا رہی ہے اس کا نام کیا ہے، بی بی بتا رہی ہے میں نے کعبے میں کیا دیکھا، میں نے دیکھا جب ولادت ہوئی، میں نے دیکھا شمال نے آ کے بڑھ کے کہا سلام کیا یا حسرت شمال تجھے سلام ہو، علی کو مخاطب کر کے کہا اے شمال کی حسرت تجھے سلام ہو۔ مغرب کی دیوار آگے بڑھی، اے مغرب میں اے ان رازوں کو چھپانے والے، خدا کا دروازہ آگے بڑھا، اے وہ خدا کا دروازہ جو ہر وقت کھلا رہے گا تجھے ہمارا سلام۔ یہ بی بی فاطمہ بنت اسد، یعنی جب دادی ایسی ہو جو کعبے میں عرب کے سرداروں کی زبانوں کو بند کر دے تو ذرا سوچئے پوتی یزید کے ایوانوں کو ہلا دے گی۔ یہ آثار ہے، یہ آثار ہے اس گھر کی خواتین کے۔
فاطمہ بنت اسد آثار اہل بیت کی خواتین کے. جب امام گئے نا دربار یزید میں، کیونکہ مجھے اس جملے کا سہارا لینا ہے، مولا امام زین العابدین انہوں نے کہا انا یبنا فواتم، میں فواتم کا بیٹا ہوں. فواتم فاطماؤں کی جمع ہے. جو وجود امامت کے لیے قابل فخر ہو. اور یہ فواتم کوئی ایک جناب فاطمہ نہیں ہے. جناب ابو طالب جناب عبداللہ کی ماں کا نام بھی فاطمہ، علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ، حسنین کی ماں کا نام بھی فاطمہ. یہ فواتم کوئی ایک ایسی بیوی نہیں کہ جناب فاطمہ کو کہا. یہ سلسلہ ہے. رسول خدا نے مولود کو گود میں لیا، بیوی نے اور بھی جملے کہے نا، آنکھ نہیں کھولی، غذا نہیں کھائی. اچھا وہ رسول خدا نے گود میں لیا. رسول خدا نے جیسی گود میں لیا کہا لما کلمی دما کجمی یولمونی میں یولموہم یحزنونی میں یحزنوہم انا حرب لمن حرباہم وسلم لمن سلماہم. یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا پوست میرا پوست، علی کا دوست میرا دوست. ابھی دوست ڈکلیئر ہوا نہیں ہے، ابھی دشمن ہوا نہیں ہے، لیکن رسول خدا کہہ رہے علی کا دشمن میرا دشمن. اچھا کیا جسم میں گوشت اور پوست ہی ہوتا ہے؟ ہڈیاں ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے، چہرہ نہیں ہوتا، آنکھیں نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا. رسول خدا نے یہ تو کہا نہیں علی تیری آنکھیں میرے جیسی، علی تیری زلفیں ابو طالب جیسی، علی تیرا چہرہ تو بالکل میری چچی کے شباہت میں رکھتا ہے. آج تک رسول خدا نے علی کی آنکھوں اور چہروں کو اپنے جیسا نہیں کہا. اس کا مطلب ہے علی کعبے سے جب آئے تو وجہ اللہ ہو کر آئے، عین اللہ ہو کر آئے، لسان اللہ ہو کر آئے، ید اللہ ہو کر آئے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اللہم صلی علی محمد وعلی ولادت کے پاس کچھ اپنا بھی ہے. فستو برب الکعبہ، بہت گہری بات ہے یہ. فستو برب الکعبہ یعنی کچھ اپنا بھی ہے. بھئی ہمارے پاس تو اپنا ہے نا، آنکھیں اپنی ہیں، کبھی دادی نانی کے شبہات ہے، نفس بھی اپنا ہے. پروردگار نے اسی لیے کہا کلو نفس ذائقہ، تو بھئی تمہارا نفس ہے تو نفس چکھے گا ذائقہ. ہاتھ بھی اپنے ہیں، چہرہ بھی اپنا ہے. اچھا وجہ اللہ چہرہ، علی کا چہرہ ہو گیا خدا کا، ہاتھ ہو گئے خدا کے، آنکھیں ہو گئی خدا کی، گوشت پوست لہو ہو گیا رسول کا. یا علی اپنا کچھ بھی ہے؟ اچھا علی سوچیں گے کہیں گے نفس وہ بھی خدا کا. جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، یا خدا کا ہو یا محمد کا ہو، اسے علی کہتے ہیں.
کچھ نہ ہونا اور نہ ہو ایک الگ بات ہے، اور اس کے نہ ہونے کی خواہش بھی نہ ہو کہ یہ ہو میرے پاس. بہت سی چیزیں جو میرے پاس نہیں ہیں، وہ مجبوری ہے کہ وہ مجھے نہیں مل سکتی. تو اگر جو چیز مجھے نہیں مل سکتی میں اس پہ کہوں کہ میں مطمئن ہوں، وہ کمال نہیں ہے. جو میری ہو سکتی ہے اور میں نہ لوں اس کی رضا کے لیے، اس پہ مطمئن ہونا کمال ہے. پوری زندگی جس کی مرضی اپنی نہ ہو، جس کا کچھ بھی اپنا نہ ہو، اسی لیے جس کی پوری زندگی، اب ایک تصور آ گیا نا، اب یہ تصور جب آ گیا تو پھر اسی تصور کو ذہن میں رکھ کر یہ سنیے گا کہ جب یہ تصور ذہن میں کلیئر ہو جائے بشر کے، تو پھر پروردگار کہے گا اے میرے حبیب اب تم کہہ دو کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اس مرحلے پر جب بشر سمجھ جائے پھر کہہ دے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ان کی تعظیم ہے، یہ جو 14 ہیں ان کی تعظیم ہے. عبادت فقط خدا کی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ذکر علی کر رہے ہیں تو یہ علی کی عبادت نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، علی کی مولا کی تعظیم ہوگی. عبادت ہے خدا کی، علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے. دیکھیے نا، میں تو یہ ظاہر ہے یہی تو جملہ ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس کا مطلب ہے آپ علی کا ذکر کیجئے، آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں لیکن عبادت ہے خدا کی. وہ خدا کنسیڈر کر رہا ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے. پروردگار نے جتنی عبادتیں دی ہیں نا، ٹائم فریم ہے. فجر ہے نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر کی آپ ظہر میں ادا نہیں کر سکتے، مغرب کی آپ فجر میں ادا نہیں کر سکتے. ٹائم فریم، لمٹ بھی ہے. فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4. لمٹ بھی ہے. آپ رجب میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، آپ شعبان میں رمضان کے روزے، آپ رمضان کے روزے رمضان میں رکھیں گے. خدا نے ہر عبادت میں لمٹ رکھی ہے. علی کے ذکر میں، اچھا اب آپ نا اس میں لمٹ کیا، ایک اور چیز سمجھیے، یہ بھی نہیں کہا رسول خدا نے اچھا علی کا ذکر عبادت ہے جب 12 برس کے ہو جائیں اس کے بعد، جب 18 برس کے ہو جائیں اس کے بعد، جب اعلان نبوت ہو جائے اس کے بعد. یہ علی کا ذکر کرنا عبادت اس میزان پہ آپ کو نہیں لگتا ہوگا ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نطق رسول خدا کا سوائے وحی کے. یہ بھی تو آیت ٹائم فریم کے بغیر ہے نا. خدا نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جب یہ اعلان نبوت کرے تب نطق وحی ہوگا. یہ 20 برس کے، خدا نے کہا جب بھی نطق کرے، چاہے آغوش مادر میں ہو، چاہے 1 سال کے، چاہے 6 مہینے کے. اب کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کو اتنا یقین ہے. علی کا ذکر عبادت یہ خدا کے کانفیڈنس کی دلیل ہے. خدا کو اتنا یقین ہے نا کہ 6 مہینے کا علی جب ہوگا تم اس کا ذکر کرو گے، عبادت جھول نہیں ملے گا. ہمیں کیوں خدا نے، کیونکہ پوری مولا کی زندگی میں کسی خاتون کو کبھی تماچا نہیں ملے گا، کسی کو برا کہنا نہیں ملے گا، کسی کی زبان کے لیے غلط بیانی نہیں ملے گی. یعنی اگر آپ مولا کا ذکر کریں دعوت ذوالعشیرہ عبادت، اگر علی کا ذکر کریں بدر عبادت، علی کا ذکر کریں احد عبادت، علی کا ذکر کریں جبل عبادت، علی کا ذکر صفین عبادت، علی کا ذکر کریں خندق عبادت، بستر رسول پر سونا عبادت، تارے کا اترنا عبادت، ذوالفقار کا ہاتھ میں آنا عبادت، کل ایمان ہونا عبادت، علی کا عقد عبادت. اتنی عبادت لکھ دی کہ لگ رہا ہے کہ لفظ عبادت بھی شیعہ ہو گیا ہے. اللہم صلی علی محمد.
دیکھیے مولائے کائنات نے اپنے آپ کو کہا کتب عالم امکان. مولائے کائنات ہے یعنی سینٹر، بالکل بہت بڑا جملہ ہے. مولائے کائنات نے اپنے کتب عالم امکان. اب اس کو آسان لفظوں میں کس طرح سے سمجھیں گے کہ خدا نے ہوا بنائی، سورج چاند ستارے بنائے، خدا نے پھول بنائے، خدا نے زمینیں بنائی، خدا نے پانی بنایا، موج بنائی، سب چیزیں بنا دی. موج میں اوج نہیں تھی، ہوا میں لہلہاہٹ نہیں تھی، ساکن تھے، ایوری تھنگ ساکن تھی. بس یہ زیادہ آسان لفظ ہے. جو سورج چاند ستارے تھے نا، چمک نہیں تھی. جو پھول تھے، خوشبو نہیں تھی. ہر چیز جس کو کہتے ہیں نا بالکل ساکن بلینڈ، بالکل. خدا نے ہر شے پر نام علی، کتب عالم امکان ہوتا رہا، چیز شے اپنی کمال پر پہنچتی رہی. اب آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کیونکہ بالکل آخری میرے پاس 10-5 منٹ ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو پیغام میں کنسیڈر نہ ہو. کیونکہ ہر جو محفل ہے وہ بغیر پیغام کے آپ یا کچھ لے کر جائیں یا کچھ دے کر جائیں. ہمارے یہاں صرف 2 محفلوں کا تصور ہے، یا تو کچھ لے کر جائیں یا دے کر جائیں. تیسری محفل نہیں ہوتی. بس یہ ڈیفینیشن ہے جب مومن کہیں پر بھی اکٹھا ہو تو یا کچھ دے کر جائے یا لے کر جائے، اور تیسری کوئی آپ کا گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آیت جب یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ، یہ بتائیے کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت ہے کیا؟ علی ولی اللہ آپ کہتے ہیں سارا دور اس پر جناب فاطمہ کا پورا فوکس، پوری وہ تحریک ہے جناب فاطمہ کی، اسی تحریک اسی پر ہی ہے. ولایت کا مطلب کیا؟ معجزے دکھانا. ولایت معجزہ نہیں ہے نا. مردوں کو زندہ کرنا تو ولایت نہیں ہے. اگر فقط یہ ولایت ہوتی تو کیا خدا خوش ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ؟ بھائی میرے پاس مردے زندہ کرنے کا اختیار ہے، خدا اس پہ خوش ہوگا؟ وہ مالک ہے. جب ایک بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے نا، مومن ماں 4 مہینے کی عمر سے بچہ سننا شروع کرتا ہے. ماں جس سرکمسٹانسز میں انوائرمنٹ میں بچہ سن رہا ہے، 9 مہینے تک ماں کم از کم 20-25 مرتبہ تو مجلس میں آئی ہوگی. اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اذان سنی ہوگی، اس نے ماتم بھی کیا ہوگا. جو بچہ شکم مادر میں آلریڈی 5 مہینے سے سن رہا ہے توحید، رسالت اور امامت، اس کو پیدا ہوتے ہی کان میں اذان اور اقامت اور اماموں کے نام کیوں بتا رہے ہیں؟ سن کے آ رہا ہے وہ، آپ کیوں بتا رہے ہیں اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں آپ کر رہے ہیں جنہیں جانتے نہیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن خدا اپنے سسٹم میں آپ کو چلا رہا ہے. اس کا جو نظام چل رہا ہے نا کائنات کا، کبھی آپ باریکی سے بیٹھ کر سوچئے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا اس کے سسٹم میں چل رہی ہے. سب ہاں وہ کہہ رہی ہے میں اپنی مرضی کر رہی ہوں، دنیا کہہ رہی ہے میں اپنی مرضی، لیکن کر نہیں رہے. اس کا نظام ہے، اس کا سسٹم چل رہا ہے. چاہے وہ آپ کو بظاہر برا نظر آ رہا ہے کہ بہت یہ ظاہر ہے جب آپ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ کوئی بھی اس کی قوت سے باہر نہیں ہے. اب اگر پوچھئے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی مومن ماں سے مومن بچہ دنیا میں آیا، اب کہہ رہے ہیں نا پہلے اماموں کے نام اذان اور اقامت، اسے توحید اور رسالت بتائیے. در حقیقت میں آپ جانتے نہیں پھر بھی کر رہے ہیں کہ بچہ جب گود میں آ رہا ہے نا تو آپ گود میں آتے ہی اس کو کہتے ہیں دیکھو تم حکومت الہیہ میں آ گئے. انما ولیکم اللہ، حکومت الہیہ. خدا کہہ رہے حکومت میری ہے، قدرت میری ہے، آئین میرا ہے، رول میرا ہے. ورسولہ، اور میرے آئین اور میری حکومت کو جو چلائے گا نا صدر، وہ محمد عربی ہے. جو پریکٹیکلی میری حکومت کو امپلیمنٹ کریں گے وہ یہ 12 ہیں. اب سمجھ میں ہے یہ آیت کا یہ مطلب ہے. پریکٹیکلی آپ بچے کو بتا رہے ہیں حکومت الہیہ ہے، اور 12 امام ہیں جو اس حکومت الہیہ کو چلائیں گے. جو اس حکومت الہیہ کے صدر ہیں ان کا نام محمد عربی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا. اب جو سوال ہے نا جس پر بڑا فوکس ہوتا ہے، جو تلقین جس کو آپ کہتے ہیں، مجھے سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ علی کا ذکر موت کے بغیر نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ مولا علی کا ذکر کریں اور پھر بھول جائیں کہ موت بھی ہے، کیونکہ علی والے سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتے ہیں. من ربک کا تصور
یہ نہیں ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے فقط، یعنی آپ نے کہا نا اللہ ایک ہے بس آپ فارغ ہو گئے من ربوں کا، نہیں. من ربوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو حکومت الہیہ تھی اس میں تمہاری ایگزسٹنس کتنی تھی، کتنا تم اس حکومت الہیہ میں تھے جو حکومت الہیہ میں نے قائم کی تھی. یہی کانسیپٹ تھا سیدہ کا، یہی کانسیپٹ تھا حکومت الہیہ. حکومت الہیہ ہے، پروردگار قبر میں سب سے پہلے پوچھے گا من ربوں کا، بھئی حکومت الہیہ تھی نا میری، اس حکومت الہیہ میں جو جس کی حکومت تھی کتنے تھے تم؟ من رسولوں کا، بھئی میں نے اس کو چلانے کے لیے جو صدر دیا تھا اس کا کیا؟ تم اس کی کتنی سن کے آئے؟ من اماموں کا، جنہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروانا تھا. تم نے اپنی لائف میں پریکٹیکلی کیا چیز امپلیمنٹ کی ہے؟ علی کو نہ مانے، سمجھ گئے؟ یہ جملہ ہے، یہ انما ولیکم اللہ ہے جس پہ ہماری سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے زور و غور سے. اب آپ اس جملے کو سمجھیں گے. خدا نے نا پہلی آیت میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، انما ولیکم اللہ کا پورا کانسیپٹ اس میں موجود ہے. خدا نے کہا سب تعریفیں میرے لیے جو عالمین کا رب ہے، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، میں یوم الدین کا مالک ہوں. اس نے کہا جو دین کا دن ہے نا مالک میں ہوں، حاکم یہ 14 ہے. یہ کانسیپٹ ہے ولایت، یہ ہے حکومت الہیہ جو پریکٹیکلی چلے گی. اب اگر حکومت الہیہ کوئی شوق نہیں ہے کرسیوں کا، کوئی شوق نہیں ہے انہیں کہ لوگ ان کی سنیں، بھئی امپلیمنٹیشن ہوتی رہے حکومت الہیہ کی، چلتی رہے. ہم حکومت الہیہ، اور یہی حکومت الہیہ ہے جس میں فجر کی 2 رہے 2 کی 4 نہ ہو. یہی حکومت الہیہ ہے جس میں ظہر کی 4 ہو 3 نہ ہو، جمعے کا خطبہ جمعے کے دن ہو، منگل اور بدھ کو نہ ہو. حکومت الہیہ یہ کانسیپٹ ہے پورا انما ولیکم اللہ میں. اور وہی کانسیپٹ جب آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ حکومت الہیہ کو جب چلائیں گے رن کریں گے تو وہی تو لوگ ان کے خلاف ہوں گے جو حکومت الہیہ کے دشمن ہے. پوری تاریخ دیکھ لیجئے پہلے سے لے کر 12ویں تک بلکہ 11ویں تک پریکٹیکلی کون ان کے خلاف آیا؟ کون آیا؟ جو حکومت الہیہ کے خلاف تھے. اب آج کا دن نا ایک اور شے کو سمجھنے کا ہے، بس یہ آخری فضیلت ہے، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا کہ جب چادر کے نیچے یہ 5 آئے ہیں حدیث نظام میں پڑھتے ہیں نا، اس میں جناب جبرائیل نے کہا یہ کون ہے؟ پروردگار نے کہا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. پھر خدا نے کہا بابا بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی، یہی کہا نا خدا نے. اچھا جو پہلا جملہ ہے نا ہم فاطمہ مکمل جملہ ہے، بالکل اس طرح سے کہ میں جیسے یہاں پر آئی ہوں، اگر کوئی پوچھے آپ میں سے کسی سے فون کر کے کہ یہ بتائیں کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بیٹھ گئے، تو آپ کہیں ہاں جی بیٹھ گئے، تو آپ نے نا کیا اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے 10 منٹ بھی پڑھ لیا، انہوں نے یہ فضائل بھی پڑھ لیا، انہوں نے یہ جملہ بھی کہہ دیا، تو مکمل جملہ ہے ہاں بیٹھ گئی، باقی ثانوی ہے کہ باقی ثانوی ہے، باقی وہ ایک ٹیمپریری سا ہے، ایک جوڑنا ہے اس کو. وہ فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے فاطمہ اسم نہیں ہے، کمال ہے. اللہ صلی اللہ انا یبنا فواتم، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. فاطمہ کمال ہے، فقط ایک اسم نہیں ہے، نام نہیں ہے، اور کمال ہے. اچھا اب قرآن میں جب ابلیس نے انکار کیا جناب آدم کو سجدے کا تو پروردگار نے کیا کہا؟ تکبر کر رہا ہے تو عالین میں سے ہو گیا. عالین کون تھے؟ جو بلندی پر ہے، اور عالین ہے علی کی جمع. جب یہ آسمانوں پر ہوتے ہیں نا تو یہ سب کے سب علی ہوتے ہیں، جب یہ زمین پر چادر کے نیچے ہوتے ہیں تو سب کے سب فاطمہ ہوتے ہیں. ہم کف برابر برابر. بیوی کا خدا نے کیا اہتمام کیا ہے؟
جناب فاطمہ کا وما ادرک ما لیلۃ القدر. خدا اہتمام کیا کر رہا ہے؟ وہی والی بات کہ سسٹم خدا کا چل رہا ہے، بظاہر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جو بی بی وما ادرک ما لیلۃ القدر ہے، اگر سوشل بائیکاٹ نہیں ہوتا تو ولادت کے وقت مدد کے لیے مکے کی خواتین ہوتی. خدا کا اہتمام سوشل بائیکاٹ، ولادت کے وقت کوئی نہیں ہوگا، اہتمام کر رہے ہو، وقت ولادت تنہا ہے. وما ادرک ما لیلۃ القدر. یہاں پر سوشل بائیکاٹ نہیں ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، کوئی سوشل بائیکاٹ. اللہ نے نبوت ہوا نہیں ہے ابھی، 30 برس کے رسول خدا ہے. کوئی بھی عورت مدد کے لیے آ سکتی تھی، خدا نے کہا نہیں، علی کف ہے فاطمہ کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اگر وہ وما ادرک ما لیلۃ القدر ہے نا، کوئی جانے گا نہیں، تو علی بھی کعبے کے اندر سوائے علی کی ماں کے پتہ ہی نہیں، کوئی اور جانے گا ہی نہیں کہ علی کیا ہے. تو جن کی ولادتیں اتنی پوشیدہ رکھی گئی ہو، بس ہمیں وہ ہے نا، علی کو مانو، علی کی ماں، حکم یہ ہے. تو آج کوشش کیجئے، عہد کر لیجئے. ہوتا ہے نا جشن پر کوئی بخشش بندہ مانتا ہے، تو اتنا ہی مان لیجئے کہ خدا ہم علی کو بھی مانیں گے اور علی کی بھی مانیں گے. اچھا آمین، الہی آمین. خدا صحت دے. یہ بھی کٹیں تو کب کے ایک سے یہ بھی کاٹ دیں. اللہ